السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے محترم عزیز طلباء، آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہاف ایئرلی ایگزام کے بعد اور ایک بار بحمد اللہ و توفیق الفیہ پیریڈ میں جمع ہوئے ہیں ہم، الحمدللہ علی کل حال۔ اب سے چند پیریڈ جو سلیبس ہمیں پڑھانا باقی تھا، ہم پچھلا سیمسٹر میں نہیں پڑھے تھے، جیسے باب التمییز، باب الحال، باب الاضافہ، یہ ابواب انشاءاللہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم شروع کریں گے باب الحال سے۔ الحال، باب الحال سے شروع کرنے چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحال، الحال وصف فضلة منتصب مفہیم فی حال کفردا اذهب۔ سب سے پہلے حال کی تعریف پڑھنے کا ہے ہمیں۔ حال کیا ہے، وہ کیا چیز رہے گی، وہ سب آپ لوگ U3 میں ہی پڑھے ہیں، النحو الواضح میں، اور ابھی ہم تھوڑا اور تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے۔ شرح ابن عقیل پڑھتے ہیں۔ عرف الحال، حال کو ادھر تعریف دی گئی ہے بِأَنَّهُ الْوَصْفُ، وہ ایک صفت رہے گی۔ الفضلہ، الفضلہ بولو تو عمدہ کا خلاف ہے فضلہ، وہ تفصیل ابھی اس کے بعد ہی آئے گی۔ فضلہ بولو تو اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ کلمت نہیں ہے تو بھی جملہ رہے گا، تو فضلہ۔ عمدہ بولو تو وہ کیا ہے، وہ رہنا ہی ہے جملہ ہونے کے لیے، وہی ہے عمدہ۔ فضلہ بولو تو وہ اتنی ضرورت نہیں ہے، وہی ہے فضلہ۔ تو ایک صفت ہے، فضلہ بھی ہے۔ اور المنتصب، نصب ہی رہے گا اس کا اعراب۔ اور یہ لانے کا سبب کیا ہے، للدلالت علی ہیئۃ، کسی ایک صورت پر دلالت کرنے کے لیے۔ تو کوئی آنے کی صورت، کوئی چلنے کی صورت، کوئی جانے کی صورت، ایسا کسی ایک کام کی صورت کو بیان کرنے کے لیے ہی آئے گا۔ مثال ہے فردن اذهب، فردن میں اکیلا ہو کر جانے والا ہوں۔ ففردن حال لوجود القیود المذکورۃ فیہ، یہ تعریف میں جو قید ہم بتائے نا، وصف ہے، فضلہ ہے، اور نصب بھی ہے اس کو، اور یہ جانے کی صورت تو بیان کر رہے ہیں، تو دلالت علی ہیئت بھی ہے۔ اس سب ہونے کی وجہ سے اس میں فردن وہ لفظ کیا ہے، حال ہے۔ ابھی ہم یہ حال کی تعریف سے کیا کیا محترز ہوگا وہ سمجھتے ہیں۔ خرج بقولہ فضلہ، ادھر ہے نا تعریف میں فضلہ ہے، تو یہ فضلہ وہ قول سے کیا باہر ہے، الوصف الواقع عمدتاً، عمدہ ہونے والی صفت تو حال نہیں ہوگا۔ کیسے، نحو زید قائم، زید قائم بولا تو ادھر قائم ہے نا،
وہ عمدہ صفت ہے، وہ زید کی صفت ہے، وہ حال نہیں ہے۔ اور وَبِقَوْلِهِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ، صورت کا بیان کرنے کے لیے بولے تو کیا محترز ہوا؟ التمییز المشتق، تمییز المشتق بولو تو یہ مثال دیکھنے کا نحو للہ درہ فارسا، للہ درہ وہ عجب کے لیے، تعجب کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوگا۔ فارسن گھوڑا پر سواری کرنے والا، وہی ہے فارسن۔ تو یہ گھوڑا پہ سواری کرنے والا آدمی، ان کی فروسیت عجب ترین ہے، وہی ہے اس سے مراد۔ ادھر فارسن وہ لفظ ہے نا، وہ تمییز ہے، حال نہیں ہے علی الصحیح، صحیح رائے پر۔ اذا لم یقصد به الدلالۃ علی الہیئہ، ادھر صورت پر دلالت کرنا وہ مراد نہیں ہے، اس لیے وہ حال نہیں ہے۔ بل التعجب من فروسیتہ، اس کا وہ گھوڑا پر سواری سے کیا ہے، تعجب دکھانا ہے مراد، اسی لیے وہ حال نہیں ہوگا۔ فہو لبیان المتعجب منہ، تو جس سے ہم تعجب دکھا رہے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لا لبیان ایہتہ، اس کا وہ کام کی ہیئت صورت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایک مثال ہے، رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا، رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا، ادھر راکبن یہ لفظ ہے نا، فَإِنَّ رَاكِبًا لَمْ يُسَقْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ، یہ بھی آیت کا بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بل لِتَخْصِيصِ الرَّجُلِ، یہ مثال میں ایک رجل ہے نا، اس کو تخصیص دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو رجلاً راکباً، سفر کرنے والا ایک آدمی کو میں نے دیکھا، تو یہ ادھر صفت رہے گی، وہ حال نہیں ہے۔ وقول المصنف، تو یہ دلالت الہیہ، للدلالت علی الہیہ بتا رہے ہیں نا ہم، وہ کہاں سے ملا ہے؟ وہ مصنف کا قول ہے نا، مفہم فی حال، مفہم فی حال وہ لفظ کا بیان ہے، وہ ہوا معنی قولہ للدلالت علی الہیئہ۔ تو بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں۔ الحال وصف، حال ایک صفت ہے، فضلۃ عمدہ نہیں، فضلہ ہے وہ، منتصب نصب ہی رہے گا وہ، مفہم فی حال کسی ایک ہیئت صورت کو بیان کرنے والا ہوگا۔ مثال بھی ہے، کفردن اذهب، اکیلا میں جاتا ہوں حالانکہ میں اکیلا ہوں۔ ابھی ہم انواع الحال من حیث دلالتها و لفظها، حال کا لفظ اور حال کی دلالت، یہ دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے حال کو کئی انواع میں تقسیم کرتے ہیں۔ آنے والی ابیات میں وہ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَاقًا يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا الْأَكْثَرُ فِي الْحَالِ، حال میں اکثر، ان تکون منتقلتا مشتقہ، منتقلتا مشتقہ بولو تو کیا ہے؟ منتقلہ بولو تو کسی ایک شخصیت یا کسی ایک چیز کے ساتھ ہر دم نہیں رہنے والی صفت، اس سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ انتقال ہو سکتا ہے۔ اور مشتقہ، مشتقہ بولو تو کسی ایک لفظ سے اشتقاق کے بعد آنے والی کلمت ہوگی حال۔ ومعنى الانتقال اللہ تکون ملازمۃ للمتصف بها، جس کو وہ صفت مل گئی ہے، جن کو وہ صفت مل گئی ہے، ان کے ساتھ ہی ہر دم نہیں رہے گا۔ نحو جاء زید راکبا، ادھر فراکبا وصف منتقل ہے وہ، لجواز انفکاکہ عن زید،
تو یہ راکب وہ صفت ہر دم زید کی صفت تو نہیں رہے گی، بیان یجیہ ماشین، کبھی وہ پیدل چل کے آئے گا، وقت تجیء الحال غیر منتقلہ، کبھی وہ غیر منتقلہ بھی ہوگا، ای وصف لازم بھی ہو سکتا ہے، نحو دعوت اللہ سمیعا، اللہ تعالی کے ساتھ سمیع، اور خلق اللہ الزرافت یدیہا اطول من رجلیہا، اس کے دونوں ہاتھ وہ پیر سے بھی کیا ہے لمبا ہے، تو یہ حال کا بھی یہ کیا ہے وصف لازم بھی ہوگا، اور ایک صورت ہے ان تکون منتقلۃ مشتقہ، تو ادھر ایک شاہد بیت بھی ہمیں پڑھنے کا ہے، وقول الشاعر فجاءت به سبت العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، فجاءت به، جاءت بھی بولو تو ان کی امی ان کو پیدا کیے، وہی ہے سبت العظام، سبت العظام بولو تو ممتدت القامہ، بہت لمبا آدمی ہے وہ، کانما امامتہ، اس کا وہ عمامہ ہے نا کیا ہے، بین الرجال لواء، یہ لوگوں کے بیچ میں رہے تو کیسے لگ رہا ہے، وہ جھنڈا لگ رہا ہے، اتنا لمبا ہے وہ آدمی، وہ یہ اس میں طول اور علم الجسم کا مدح ہے یہ شاعری میں، ہمیں ادھر دیکھنے کا شاہد کیا ہے، سبت العظام، سبت العظام بولو تو یہ حال غیر منتقلہ ہے، کیونکہ یہ آدمی بہت لمبا ہی ہے نا، ہر وقت لمبا ہی ہے وہ، تو ان کا ایک وصف لازم ہے وہ، اور وہ حال بھی ہوا ہے، تو حال کا دو قسم پڑے ہم، ایک منتقلہ ہونے کا اور مشتقہ ہونے کا، اور وصف لازم بھی، غیر منتقلہ ای وصف لازم بھی یہ ہونے کی مثال پڑھے ہم، پہلی شاعری کا معنی وہ بھی پڑھیں گے، وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا، یہ حال منتقل ہونا، مشتق ہونا، یغلب وہی ہے اکثر، کثرت میں وہی دکھے گا، لیکن لیس مستحقا، وہ تو لازمی بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت منتقل ہی رہے گا، ویسا نہیں، غیر منتقلہ بھی پڑھے ہم اس کا شرح میں، اور مشتق کے ضد ہے جامدہ ہونا، جامدہ، مشتقہ پڑھے نا، مشتق ہونا، رکبہ سے مشتق ہے راکب، اور کبھی حال جامدہ بھی ہوگا، وہ بھی دیکھتے ہیں، وقت تأتی الحال جامدتاً ویکثر ذلك فی مواضع، کئی جگہ وہ اکثر طور پر دکھ رہا ہے، ذکر المصنف بعضها، بہت کم ادھر بیان کیے ہیں مصنف، وہی ہے ابھی پڑھنے کا، بیت دیکھتے ہیں، وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفٍ، كَبِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًا بِيَدٍ، وَكَرَّ زَيْدٌ آسَدًا أَيْ كَأَسَادٍ، یکسر مجیء الحال جامدہ، حال جامدہ ہونا بھی اکثر ہوگا، کب ان دلت علی سعر، تو یہ قیمت پر دلالت کیے، تو دیکھو نحو بیعہ مدن بدرہم، بیعہ مدن بدرہم، تو یہ مدن ہے نا ادھر مد، وہ حال جامدہ ہے، وہی فی معنی المشتق، مشتق کا معنی میں ہے وہ، کیونکہ دل معنی بیعہ مسعرن کل مدن بدرہم، تو مدن وہ ایک قیمت پر دلالت کر رہے ہیں نا، تو وہاں تقدیر میں کیا ہے، مسعرن کل مدن بدرہم، اور ایک مد کو ایک درہم ہے قیمت، ایسے اس کو بیچنے کا، تو وہاں جامدہ ہونے کی ایک مثال ہے مدن، وَيَكْثُرُ جُمُودُهَا أَيْضًا فِيمَا دَلَّ عَلَى تَفَاعُلٍ، تفاعل کا معنی دلالت کرنے والا جملہ، نحو بعتہ یدم بید، بعتہ یدم بید، یدم بید بولو تو مناجزتن، یدم بید بولو تو وہی مجلس میں ہاتھوں ہاتھ بدلنے کو بولتے ہیں یدم بید،
وہی ٹائم میں پورا پیسہ دیتے ہوئے یہ بیچتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں یدم بید. تو ادھر یدم بید وہ ایک لفظ جامد ہے، وہ حال ہوا ہے ادھر. اور اعلیٰ تشبیہ، تشبیہ پر دلالت کرنے والے میں جیسے کر زید اسدن، تو ادھر اسدن وہ بھی لفظ جامد ہے نا، وہ بھی حال ہوا ہے. ای مشبہن الاسد، مشبہن الاسدا، ایک شعر سے تشبیہ ہوتے ہوئے وہ کیا ہوا، وہ کود کر زید یہ تینوں مثال میں یہ دونوں مثال میں یدن و اسدن جامدانی، جامد ہے وہ حال بھی ہے، تو جامد ہونے کی مثال ہے یہ سب. وصح وقوعهما حالا لظہور تأولہما بمشتق کما تقدما، یہ دونوں کیوں حال ہونا جائز ہوا، کیونکہ لظہور تأولہما بمشتق، وہ دونوں کو کیا ہے ایک مشتق تقدیر میں ہم رکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ حال ہے. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، وہی ہے وہ شاعری میں ایک لفظ ہے نا، وفی مبدی تأول، بولا تو ہم ایسے ایک لفظ جامد استعمال کیا تو وہاں تقدیر میں ایک مشتق رکھنے کا لائق ہونا ہے. اکثر مجیء الحال حیث ظہر تأولہما بمشتق. وعلم بہذا وما قبلہ، یہ دونوں بیت سے کیا معلوم پڑا، ان قول النحویین ان الحال یجب ان تکون منتقلتا مشتقا، پہلے ہم پڑھے نا حال منتقل اور مشتق ہوگا، معنی ان ذلك هو الغالب، وہ اکثر وہی آئے گا، لانہ لازم، وہ تو لازمی طور پر نہیں ہے. وہذا معنی قولی فیما تقدم لیکن لیس مستحقا، ہم پڑھے تھے وہ ٹائم میں، پھر بھی یہ اور ایک بار ادھر بیان کی مصنف. تو شاعری کا معنی دیکھتے ہیں، یکسر الجمود، جامد ہونا اکثر ہوگا، فی سعر، ایک قیمت پر دلالت کرنے والی مثال میں، اور وفی مبدی تأول، تأول کرنے کا لائق، تأویل تقدیر میں ایک مشتق لانے کا لائق جملوں میں بھی وہ کیا ہے لفظ جامد حال رہے گا، بلا تکلف، بنا کوئی تکلیف، بنا کوئی دشواری، نہ وہی ہے بلا تکلف. مثال ہے بیعہ مدن بکذا، مدن بدرہمین کو پہلے آیا نا مثال، اور یدم بید وہ بھی ہم پڑھے مثال ہے. وکر زید اسدن، وہاں تشبیہ ہے، ای کا اسد. تو حال جامد ہونے کی مثالیں ہم پڑھے ہیں یہ بیت میں، انشاءاللہ آپ لوگوں سمجھنے کا. اور ایک حال بھی ہمیں پڑھنے کا، مجیء الحال معرفہ، معرفہ ہونے کا، حال معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، وہ حال بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنکیرہ معنی كوحدك اجتہد. مذہب جمہور نحویین، اکثر نحوی علماء کی رائے ان الحال لا تکون الا نکرہ، حال نکرہ ہی ہوگا، وہی ہے ان کا رائے. وانما ورد منها معرفا لفظا، اگر کبھی وہ معرفہ لفظاً معرفہ ہو کر حال آئے تو فہو منکر معنی، وہ معنی میں نکرہ ہی ہے. قولہم جاء الجماء الغفیرہ، ادھر الجماء الغفیرہ وہی ہے حال. وارسلها العراق، عراق، الجماء الغفیر بولو تو جاؤ جمیعا کا معنی ہے، ارسلها العراق بولو تو معارکتا مزاحمتا، ارسلها بولو تو حمار الوحش ہے، حمار الوحش کو بھیجے کیسے، عراق، العراق، ارسلها العراق بولو تو حالانکہ وہ بھیڑ لگاتی ہو، العراق مزاحمتاً کا معنی ہے. اور اجتہد وحدک، وہاں منفردن کا معنی ہے وحدک. اور کلمتہ فاہ الی فیہ، فاہ الی فیہ اضافت سے وہ معرفہ ہے، اس کا معنی مشافہتاً کا معنی ہے. تو دیکھیں فکلمۃ الجماء والعراق ووحدک وفاہ الی فیہ احوال،
حال ہے وہی معرفت لفظا، لفظا وہ معرفہ ہے، لیکنہا مؤولۃ بنکرہ، وہ ایک نکرہ سے تأویل دی گئی ہے وہاں تقدیر میں۔ جاؤ الجمع الغفرہ بولو تو جاؤ جمیعا کا معنی ہے، اور ارسلہ العراق بولو تو ارسلہ معترکتن کا معنی ہے، اور وجتہد وحدہ کا بولو تو وجتہد منفردن ہے وہ، اور کلمتہ فاہ الی فیہ بولو تو کلمتہ مشافہتن ہے اس کا معنی۔ ایسا تقدیر میں نکرہ بنانا ہے، اگر وہ لفظاً معرفہ آئے پھر بھی وہ تقدیر میں نکرہ ہی رہے گا۔ وہی ہے جمہور النحوین کا رائے، پر چند اختلافات ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ زعم البغدادیون و یونس انہو یجوز تعریف الحال مطلقاً، مطلقاً حال معرفہ ہو سکتا ہے، وہی ان کے رائے، بلا تعویل، وہاں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں بتا رہے وہ لوگ۔ فاجازو جاء زید الراکب، الراکب معرفہ ہو کر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے اسے استعمال کرنے میں۔ وفصل الکوفیون، کوفی علماء کے رائے کیا ہے؟ قالوا ان تضمنت الحال معنی الشرط، حال کو شرط کا معنی اس میں شامل ہوا تو صح تعریفها، تو وہ حال معرفہ ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا فَلَا، تو شرط کا معنی نہیں مل رہا تو ایسا معرفہ ہو کر استعمال کرنا نہیں ہے۔ فَمِثَالُ مَا تَضَمَّنَ معنی الشرط، شرط کا معنی شامل ہونے والے ایک مثال ہے ادھر، زید الراکب احسن منہ الماشیہ، زید الراکب احسن منہ الماشیہ، یہ مثال میں الراکب والماشیہ حالان، دونوں حال ہے، وصح تعریفہما، یہ دونوں کو معرفہ بنانا جائز ہے، لتأویلہما بالشرط، ادھر ایک شرط رکھ کر اس کو تأویل کر سکتے ہیں۔ تو تقدیر میں کیا ہوگا دیکھو، تقدیر زید اذا رکب احسن منہ اذا مشى، ایسے تقدیر میں رکھ سکتے ہیں نا، ایک شرط کا معنی رکھ سکتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تُتَقَدَّرْ، فَإِن لَمْ تَتَقَدَّرْ بِالشَّرْط، وہ ایک شرط سے اس کی تقدیر صحیح نہیں ہوا تو لم يصح تعریفها، وہ حال کو معرفہ بنانا جائز بھی نہیں ہوگا، وہی ہے کوفی علماء کے رائے۔ تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کوفی علماء کے رائے کے مطابق کیا جاء زید الراکب اذ لا يصح جاء زید ان رکب، وہ معنی تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کوفی علماء یہ استعمال نہیں کرے گا جہاں وہ حال کو ایک شرط کا معنی دینا صحیح نہیں ہوگا، وہاں وہ لوگ معرفہ حال ہو کر استعمال بھی نہیں کرے گا۔ تو ادھر جمہور نحوین کا رائے ہم پڑھے، وہ کیا ہے؟ نکرہ ہی رہے گا، اگر معرفہ آیا تو وہ نکرہ میں تقدیر میں ایک نکرہ دینا ہوگا۔ اور بغدادیون اور یونس وہ لوگ مطلقاً معرفہ ہو سکتا ہے ان کے پاس حال، اور کوفی علماء کے رائے ادھر شرط کا معنی دینا جائز ہوا تو تقدیر میں صحیح ہوا تو وہاں معرفہ لا سکتے ہیں، حال نہیں تو نہیں۔ تو بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں، والحال ان عدیف لفظا، حال لفظ میں معرفہ ہوا تو فاعتقد تنکیرہ، تو اس کو نکرہ بنانا، وہ معرفہ کو نکرہ بنانے کا ہے۔ فاعتقد بولو تو یہ کیا ہے؟ ایمان رکھنے کا، یہ سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ معنی میں نکرہ سمجھنا ہوگا، معنی فاعتقد تنکیرہ معنی۔ ایک مثال دی ادھر، کَوَحْدَكَ اجتہد، اجتہد منفرداً۔ اور ایک بات بھی ہم سمجھتے ہیں، وقوع الحال مصدرا، مجیء الحال مصدرا، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ومصدر منکر حالا یقع بکثرة كبغتة زید طلع۔ حق الحال ان تکون وصفہ، حال کا حق کیا ہے؟ وہ وصف ہونا ہے، وہ ما دل علی معنی وصاحبہ، وصف بولو تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب ہوگا اور ایک معنی بھی رہے گا نا، معنی اور صاحب المعنی بھی رہے گا، جیسے قائم، حسن، مضروب، یہ سب ہے نا حال ہونے کی صفت۔ فوقوعها مصدرا، تو یہ صفت کیا ہونا؟ یہ اونلی ایک مصدر ہو کر آنا، علی خلاف الاصل، وہ اصل طریقے کے خلاف ہے،
کیونکہ یہ لا دلالت فی علی صاحب المعنی، کوئی کیا ہے اونلی ایک خالی ایک مصدر آئے تو صاحب المعنی کا وہ معنی وہاں نہیں رہے گا نا، اس لیے تو یہ حال مصدر ہو کر آنے کی صورت پڑھتے ہیں۔ وقد کثر مجیء الحال مصدرا نکرا، یہ حال مصدر بھی ہونا اور نکرہ بھی ہو کر آنا وہ بھی اکثر کثرت تعداد میں ملتا ہے، ولیکنہ لیس بمقیس، وہ ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لمجیئہ علی خلاف الاصل، تو وہ اصل کے خلاف ہے، اسی لیے اس کو ہم کسی اور ایک لفظ پر قیاس نہیں کر سکتے، جو ایسے مصدر ہو کے استعمال ہوا ہے وہ ہم استعمال کریں گے بس۔ ومنہ زید طلع بغتۃ، بغتتن معنی ہو فجأتن، ادھر بغتتن ہے نا وہ مصدر ہے نکرہ بھی ہے، وہ منصوب علی الحال، وہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہے، تو تقدیر میں کیا ہے اصل میں زید طلع باغتن، باغتن تقدیر میں ہم نکرہ کا استعمال کرتے ہیں، ایک صاحب المعنی والی کلمت تقدیر میں لاتے بس۔ هذا مذہب سیبویہ والجمہور، مذہب سیبویہ امام اور جمہور علماء کیا کہتے ہیں ادھر تقدیر میں باغتن، ایسا ایک صاحب المعنی والی صفت رکھیں گے، اس لیے وہ مصدر وہ حال ہو کر آنا وہاں جائز ہے، وہ کرتے ہیں۔ باقی علماء لوگ کیا کرتے ہیں، وذهب الاخفش والمبرد الى انه منصوب علی المصدریہ، یہ بغتت کو نسب کیوں ملا ہے، وہ مصدر ہونے کی وجہ سے ملا ہے، ایسے رائے ہیں اخفش اور مبرد کے۔ والعامل فیہ محذوف، وہاں عمل کرنے والا ہاں لفظ ہے نا وہ محذوف ہے ان کے رائے کے مطابق، وہ لوگ تقدیر میں کیا بولتے ہیں طلع زید یبغت بغتۃ، وہاں ایک یبغت ہے نا وہ عندہما ہی الحال، وہی ان کے پاس وہاں حال، لا بغتۃ، وہ بغتت والی لفظ نہیں ہے۔ اور بھی رائے اختلافات ہے ادھر۔ وذهب الکوفیون، کوفی علماء کے رائے کیا الى انہ منصوب المصدریہ، مصدر ہونے کی وجہ سے ہی یہ بغتتن کو نصب ملا ہے، کما ذهبا الیہ، بولو تو اخفش اور مبرد امام کے رائے وہی ہے نا۔ ولیکن الناصب لہ، یہ کوفی علماء کے رائے کے مطابق بغتت کو نصب دینے والا عندہم الفعل المذکور، الفعل المذکور بولو تو وہ جملہ میں جو فعل ہے نا طلع، وہ فعل ہے وہاں نصب دینے والا، کیوں لتأویلہ بفعل من لفظ المصدر، وہ مصدر کا ایک لفظ ہو کر اس کو کیا ہے تأویل کیے، تو تقدیر میں کیا ہوگا زید طلع بغتۃ، زید بغت بغتۃ، تو زید بغت بغتۃ کی طرح زید طلع بغتۃ، تو بغتا کی جگہ پر طلع وہ لفظ کا استعمال ہوا بس، تو ان کے پاس وہ طلع وہ فعل ہے کیا عمل کرنے والا۔ فَيُؤَوِّلُونَ طَلَعَ بِبَغْتَ، وہ لوگ کیا کریں گے کوفی والے طلع کو تأویل دے گا بغتا سے، تو وہ ادھر طلع وہ بغتا کی جگہ پہ آئے ہیں وہ بولیں گے وَيَنْصِبُونَ بِهِ بَغْتَةً، ایسے وہ بغتت وہ لفظ کو نصب دیں گے۔ تو ادھر جمہور علماء کے رائے ہم پڑھے زید طلع باغتن، بغتت کو باغتن صاحب المعنی والی ایک تقدیر میں رکھے وہ لوگ وہ حال بناتے بغتت کو، اور ادھر اخفش امام اور مبرد امام ان کے رائے پڑھے اور کوفی علماء کے رائے بھی پڑھے ہیں، اور بیت دیکھتے ہیں وہ مصدر منکر، مصدر نکرہ، وہ حالا یقع، وہ بھی یقع حالا، نکرہ ہو کر مصدر اور نکرہ ہو کر کیا ہے حال ہوتا ہے، بکثرت، کثرت تعداد میں وہ دکھتا ہے، کبغتۃ زید طلع، ایک مثال بھی ہے زید طلع بغتۃ۔ تو ہم آج حال کی تعریف پڑھے اور انواع الحال پڑھے، وہ منتقل ہونے کا، مشتق ہونا اور غیر منتقل ہونا وہ بھی پڑھے، اور حال جامدہ ہونا وہ بھی پڑھے،
اور حال معرفہ ہونے کی حالات، یہ سب ہم پڑھے ہیں آج انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی وہ نوٹ بک میں شارٹ نوٹس تب سب تیار کر کے مثال بھی لکھ کے اسے سمجھ کر پڑھنے کا ہے انشاءاللہ۔ یہ باب تھوڑا ہونے بعد ہی ہم ایگزام بھی چلائیں گے، تو وہ مائنوٹس کوسچنس رہے گا، تو آپ لوگ یہ سمجھ کر شک ہے تو پوچھ کر آگے بڑھانا ہے۔ اور نئے رولز آپ لوگ کو معلوم ہوگا، اٹینڈنس لنک اونلی 24 آور رہے گا، اس کے اندر وہ خود بخود بند ہو جائے گا، اور اس کے پہلے ہی کلاس پورا سننا ہے۔ کلاس سنتے وقت اپنا نام وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام دینا ہے، تاکہ ہم سمجھے آپ وہ سن چکے ہیں۔ اور یہ اٹینڈنس لنک میں جو پورا کرنے کا ہے وہ پورا صحیح تر پورا کر کے بھیجنا ہے، سبمٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پچھلا سیمسٹر کی طرح نہیں، تھوڑا اور کوشش ہونی چاہیے آپ لوگ کی طرف سے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔